ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لکڑہارا اور اس کی بیوی جنگل کے قریب ایک جھونپڑی میں رہا کرتے تھے۔ ان کی نہ کوئی بیٹی تھی نہ کوئی بیٹا۔ بڈھا لکڑہارا صبح اٹھ جنگل میں جا کر پیڑوں کی سوکھی لکڑیاں کاٹ کر ان کو ایک گٹھے میں باندھ سر پر رکھ جھکا جھکا قریب کے گاؤں کے بازار جا کر بیچتا۔ ایک دن لکڑہارے نے بڑھیا سے پوچھا، آج کیا ترکاری لاؤں؟ اس کی بیوی نے کہا، لوکی کھانے کو دل چاہتا ہے۔ لکڑہارا ہلکے ہلکے چلتے ہوئے جنگل میں آ کر لکڑیاں کاٹ کر رسی سے باندھ سر پر رکھنے کو تھا کہ سامنے پیڑ پر جو اس کی نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہے کہ ہری ہری لوکی کی بیل پیڑ پر چڑھی ہوئی ہے اور لمبی لمبی ڈھیروں لوکیاں لٹک رہی ہیں۔ بس خوش ہو گیا کہ لو بھائی، مفت میں آج لوکیاں مل گئیں۔ 4 لوکیاں توڑ کر رومال میں باندھ سر پر لکڑی کا گٹھا رکھا۔ قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ ایک کالے لمبے سانپ نے پاؤں کے چاروں طرف کس کر اسے لپیٹ لیا۔ وہ تو اپنی جگہ کھڑے کا کھڑا رہ گیا اور تھر تھر کانپنے لگا اور ڈر کے مارے چیخا، بچاؤ بچاؤ بچاؤ! سانپ نے اپنا پھن اوپر اٹھا کر کہا، تجھے کون بچا سکتا ہے؟ تو نے بیل پر سے میرے بیٹے اور بیٹیوں کو توڑ کر مار ڈالا، اب میں بھی تجھے ڈس کر مار ڈالوں گا۔ ہاں، اگر ایک وعدہ مجھ سے کرے تو بے شک تجھے معاف کر دوں گا۔ لکڑہارے نے گھگیا کر کہا، تو جو کہے گا اس کو کرنے کی قسم کھا کر وعدہ کرتا ہوں۔ جا اپنے گھر جا اور یہ لوکیاں اپنی بیوی کو دے، وہ اس کی سبزی پکائے، تم بھی کھاؤ اور وہ بھی کھائے۔ پورے 9 مہینے بعد ایک لڑکی پیدا ہوگی، اس کا نام ناگر بیلو رکھنا، اور جب وہ 4 سال کی ہو جائے تو اس کو ندی کنارے لے جانا اور ناگر بیلو سے کہنا کہ دریا کے بیچ میں جو کمل کا پھول کھلا ہوا ہے اس کو پکڑ لائے۔ بڈھے نے وعدہ کیا۔ لکڑی اور لوکیاں لے کر تیزی سے جنگل سے نکل بازار جا کر لکڑیاں بیچ آٹا دال تیل نمک مرچ لے کر جھونپڑی پر آ کر بڑھیا کے آگے ڈال خود کھاٹ پر لیٹ گیا۔ بڑھیا اتنی تازہ سبزی دیکھ کر خوش ہو گئی، دل لگا کر بڑے مزے کی لوکی کی سبزی پکا، دسترخوان بچھا، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی رکھ لگی بڈھے کو آوازیں دینے۔ بڈھا آ کر کھانے تو بیٹھ گیا مگر ہر نوالا اس کے حلق سے اٹک اٹک کر اتر رہا تھا۔ جب پورے 9 مہینے گزر گئے تو بڑھیا کے ہاں ایک بڑی خوبصورت بیٹی پیدا ہوئی۔ لکڑہارے نے اس کا نام ناگر بیلو رکھا۔ لو بھائی، پورے 4 سال گزر گئے۔ ناگر بیلو کی سالگرہ کا دن آ گیا۔ بڑھیا نے اسے خوب تیار کیا اور بڈھے سے کہا، اسے بازار لے جاؤ اور اس کی مرضی کی گڑیا خرید کر دو۔ بیچارہ لکڑہارا تو ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ آج تو اس کو اپنا وعدہ پورا کرنا ہے۔ ناگر بیلو کی انگلی پکڑ کر جھونپڑی کے باہر آیا، بجائے بازار جانے کے دریا کی طرف چل دیا۔ جب دریا کے پاس آیا تو دیکھا سامنے پانی میں ایک بڑا سا کمل کا پھول کھلا ہوا ہے۔ لکڑہارے نے کہا،
नागर बेलू मेरी बेटी कमल का फूल पकड़ ला। डरते डरते नागर बेलू ने 4 कदम पानी में चलने के बाद मुड़कर कहा, अब्बा रे अब्बा, मैं टहनू टहनू पानी, मुझे डर लगे कमल का फूल भागो जाए। फिर लकड़हारे ने प्यार से कहा, नागर बेलू मेरी बेटी, मेरी रानी, कमल का फूल पकड़ ला। बेचारी बच्ची फिर कुछ दूर पानी में गई और मुड़कर कहा, अब्बा रे अब्बा, मेरे घुटने घुटने पानी, मुझे डर लगे कमल का फूल तो भागो जाए। लकड़हारा फिर बड़े प्यार से बोला, नागर बेलू मेरी बेटी, मेरी जानी, मेरी गुड़िया, कमल का फूल पकड़ ला। नागर बेलू बेचारी डरती डरती आगे बढ़ रही थी। आगे को गई तो पानी उसकी कमर तक आ गया। डर के मारे उसका बुरा हाल था। बाप की तरफ देखकर रो रो कर कहा, मेरे अब्बा, मेरे अब्बा, मेरी कमर कमर पानी, मुझे डर लगे कमल का फूल तो भागो जाए। बुड्ढे लकड़हारे ने अपने आंसू पूंछते हुए कहा, नागर बेलू मेरी बच्ची, मेरी बेटी, मेरी जानी, कमल का फूल पकड़ ला। वो डर के मारे कांप रही थी, मगर फिर भी हाथ बढ़ाए कमल के फूल की तरफ चंद कदम और बढ़ाए। फिर जोर से चीख कर कहा, अब्बा रे अब्बा, मेरे अब्बा रे अब्बा, मेरी थोड़ी थोड़ी पानी, मुझे डर लगे मोआ कमल फूल भागो जाए। उधर नाग कमल के फूल के पास पानी में छुपा बैठा था। जैसे ही नागर बेलू फूल के करीब आई, वो तेजी से भागा, कमल के फूल से निकला और नागर बेलू का पैर पकड़ा, उसे अपने शिकंजे में कसा और तैरता हुआ आगे को चला गया। लकड़हारे ने जब ये देखा कि उसकी प्यारी बेटी नागर बेलू गायब हो गई है, तो उसने बड़ी दर्दनाक चीख मारी, जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। उधर बुढ़िया परेशान हो रही थी कि इतनी देर हो गई, नागर बेलू और लकड़हारा अब तक बाजार से आखिर वापस क्यों नहीं आए। फिर वो दरवाज़ा बंद कर बाहर निकल बाजार की तरफ जाने लगी। थोड़ी दूर चली तो देखा गीली ज़मीन पर जो पाँव के निशान साफ नज़र आ रहे थे, वो तो दरिया की तरफ जा रहे हैं। बुढ़िया उसी रुख चल पड़ी। दरिया के किनारे इधर उधर ढूंढ, कोई नज़र न आया। देखा तो बुढ़ा लकड़हारा ज़मीन पर पड़ा है, मगर इसकी नागर बेलू कहीं नज़र न आई। झुककर बुड्ढे को छूकर देखा तो वो बेहोश पड़ा था। उसका जूता उतार कर पानी इसमें भरा, बुड्ढे के मुंह पर डाला तो वो होश में आया। पूछा, खुदा के लिए बताओ, मेरी बेटी, मेरी बच्ची नागर बेलू किधर है? बुड्ढे लकड़हारे ने रो रो कर बताया कि वो तो कमल का फूल तोड़ने दरिया में गई थी, शायद नाग उसको ले गया। ये कहकर वो खुद भी रोने लगा। बेचारी बुढ़िया अपना सर पीट पीट कर रोती जाती और जोर जोर से पुकारती, नागर बेलू मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, मेरी जानी, आजा अपनी माँ पास आजा, तू किधर छुप गई है, मैं मर जाऊंगी। सूरज डूब गया, हर तरफ अंधेरा छा गया। जंगल में जानवर बोलने लगे। अपनी झोंपड़ी पर आई तो क्या देखती है कि झोंपड़ी की जगह एक खूबसूरत महल खड़ा है।
اور سامنے ایک خوبصورت شہزادی دروازے پر کھڑی ہے۔ دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی اور رو رو کر شہزادی سے پوچھا، میری ناگر بیلو کو آپ نے دیکھا ہے؟ اور یہ محل کس کا ہے؟ شہزادی ہنسی اور بولی، اماں میں ہی تو آپ کی بیٹی ناگر ویلو ہوں۔ میرا اصل باپ ناگ سانپ جنوں کا بادشاہ ہے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ واپس لے جا رہا تھا کہ آپ کے رونے کی آواز سن کر میں نے خود بھی زور زور سے رونا شروع کر دیا، اور ناگ بادشاہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا کے لیے مجھے بڈھی ماں کے پاس جانے دو، ورنہ وہ دونوں رو رو کر مر جائیں گے تو میں بھی اپنی جان دے دوں گی۔ ان کو میرا یہ حال دیکھ کر رحم آ گیا، یہاں پر اپنے جادو سے ایک محل بنوا دیا۔ اب ہم سب مل کر اس محل میں رہیں گے۔ تو دیکھا بچوں، وہ جو اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا ہے اور انہیں خوشیوں سے نوازتا ہے۔